ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ اس سے پہلے سورہ طٰہٰ کے ختم تک کی تفسیر مکمل ہوئی اور ایک طویل وقفے کے بعد آج سورہ انبیاء کی تفسیر کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا اور وہ پھر بھی غفلت میں پڑے ہوئے اعراض کر رہے ہیں۔ یہ سورہ انبیاء کا آغاز ہے۔ اس سورہ کو سورۃ الانبیاء کے نام سے جانا جاتا ہے اور حضرت عبداللہ ابن مسعود نے بھی اس سورہ کو سورۃ الانبیاء کہا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن یزید سے ایک روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل یعنی سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ مریم، سورہ طٰہٰ اور سورہ انبیاء یہ قدیم صورتوں میں سے ہے اور ابتدائے اسلام کے اندر ان صورتوں کو حفظ یاد کیا جاتا تھا۔ اور اس سورہ کا نام سورۃ الانبیاء کیوں رکھا گیا؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس سورہ پاک کے اندر 18 انبیاء کرام کا ذکر ہے۔ یعنی اگر دیکھا جائے تو کچھ انبیاء کا نام تو اس میں صراحت کے ساتھ میں مذکور ہے اور کچھ انبیاء کرام کا نام تو اس میں مذکور نہیں ہے، لیکن ان انبیاء کرام کا اس میں تذکرہ ہے۔ تو نام 18 انبیاء کرام کا اس سورہ میں موجود ہے اور یہ ذکر 18 انبیاء کرام کا اس میں موجود ہے اور 15 کا نام ذکر کیا گیا ہے، جن میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون، حضرت ابراہیم، حضرت لوط، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت نوح، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت ایوب، حضرت اسماعیل اور حضرت ادریس، حضرت ذوالکفل، حضرت ذوالنون، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ، ان حضرات کا اس سورہ کے اندر نام مذکور ہے۔ بس یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب نام لیا گیا تو ابن مریم کے ذریعے ہے، صراحتاً نام نہیں ہے، اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر رحمت للعالمین کر کے کیا گیا ہے۔ تو کل اس سورہ میں 18 انبیاء کرام کا تذکرہ ہے، اس لیے اس سورہ کو سورہ انبیاء کہتے ہیں۔ سورہ انعام کے اندر بھی 18 انبیاء کرام کے نام مذکور ہیں اور وہ سورۃ الانبیاء سے پہلے نازل ہوئی، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سورہ انعام کا نام سورہ انبیاء ہوتا، لیکن چونکہ اس سورہ کے اندر کچھ انعام یعنی مویشیوں کا، کچھ چوپایوں کا ذکر ہے، 6 مرتبہ ذکر ہے، اس لیے اس کو سورہ انعام کہتے ہیں اور اسے سورہ انبیاء کہا جاتا ہے۔ اب ایک دوسری بات جو میں نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ قرآن کی ہر آیت کا دوسری آیت سے تعلق ہوتا ہے اور ہر سورہ کا دوسری سورہ سے تعلق ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ اس سے پہلے سورہ طٰہٰ ہوئی، اب یہ سورہ انبیاء ہے، ان دونوں صورتوں میں آپس میں کیا تعلق ہے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ سورہ طٰہٰ کے آخر میں قیامت کے آنے سے خبردار کیا گیا اور ارشاد فرمایا قُلْ كُلٌّ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَىٰ۔ خبردار کر کے قیامت کے بارے میں بتایا گیا۔ اب اس سورہ کے اندر قیامت کے آنے کے خبردار کرنے ہی سے آغاز کیا گیا اور فرمایا اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا۔ تو ختم ہوئی سورہ قیامت سے خبردار کرتے ہوئے اور قیامت کے قریب آنے کا ذکر کرتے ہوئے دوسری سورہ کو شروع کیا گیا۔ تو ان دونوں کا آپس میں ایک ربط تو یہ ہے۔ دوسرا تعلق یہ ہے کہ سورہ طٰہٰ کے آخر میں یہ تنبیہ کی گئی تھی کہ دنیا کی زیب و زینت سے فریب مت کھانا، اور یہ ساری کی ساری دنیا کی چیزیں ایک دن ختم ہو جانے والی ہیں، ہے نا، وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ تو یہ اس سے پہلے والی سورہ میں دنیا کی فریب کاری سے خبردار کیا گیا
اب سورہ انبیاء کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ قیامت قریب آ رہی ہے، دنیا کی رنگینیوں سے دل نہ لگانا، اپنے دل کو اگر لگانا ہو تو اللہ کی یاد میں لگانا، کیونکہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جب پیشی ہوگی سانس سانس کا اور ایک ایک چیز کا حساب ہوگا، لہذا خبردار رہنا۔ تو ایک تعلق ان دونوں صورتوں کے درمیان یہ بھی ہے۔ اب سورہ انبیاء کے اندر کیا کیا ذکر کیا گیا ہے، اگر اس کو میں پھر بیان کرنا شروع کروں تو یہ تو بہت لمبی بات ہو جائے گی۔ مختصراً یہاں پہ عرض کر دوں کہ اس پوری سورہ میں کیا کیا ہے، کتنا مواد ہے، اس کا خلاصہ کیا ہے۔ اس سورہ کے اندر ایک تو اسلام کے عقائد کو بیان کیا گیا، توحید، رسالت، قیامت، مرنے کے بعد اٹھنا، جزا اور سزا کا بیان ہے، اور اس سورہ کا جو آغاز ہے وہ قیامت کے ذکر سے کیا گیا اور نبیوں کا بھی اس کے اندر ذکر ہوا۔ اس سورہ کی ابتدا میں قیامت کی ہولناکیوں سے ڈرایا گیا تاکہ لوگ دنیا کے کھیل کود سے باز آئیں اور اپنے مولا سے دل لگائیں، آخرت کو یاد کریں۔ مکہ کے کافر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا انکار کرتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ یہ تو ہماری طرح بشر ہیں، کھاتے پیتے ہیں، بازاروں میں چلتے ہیں، یہ اللہ کے نبی کیسے ہو سکتے ہیں۔ تو اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا کہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے جو رسول بھیجے گئے وہ بھی تو بشر تھے، وہ بھی تو کھاتے پیتے تھے، وہ بھی تو بازاروں میں چلتے تھے۔ تو بشر ہونا یہ نبی ہونے کے منافی نہیں ہے، بشر ہونا نبی ہونے کے خلاف نہیں ہے۔ ایک تو کفار کا یہ رد کیا گیا۔ کافر یہ بھی کہا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح بڑے بڑے معجزات نہیں دکھائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں ان کا بھی رد کیا کہ محبوب پر قرآن اتارا گیا، اور وہ قرآن ایسا لاجواب معجزہ ہے کہ اس کی کسی سورہ اور کسی آیت کا جواب کوئی بھی نہیں لا سکتا۔ یہ لاجواب کلام اللہ نے معجزہ کے طور پر آپ کو عطا فرمایا۔ پہلے جو نبی تھے ان کو جو معجزہ دیا گیا تھا ان کا معجزہ جو ہے وقتی تھا، لیکن میرے محبوب کو جو معجزہ دیا گیا وہ ہمیشہ باقی رہنے والا معجزہ ہے۔ آج بھی قرآن کو اپنے ہاتھ میں لے کر کے ہم یہ چیلنج کر سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا معجزہ ہمارے درمیان موجود ہے، اگر کوئی انکار کرتا ہے تو اس کی ایک آیت کا جواب لا کر کے دکھا دے۔ یہ ایسا زندہ معجزہ ہمارے درمیان موجود ہے۔ اس سورہ کے اندر کفار کا وہ بھی رد کیا گیا، وہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو بتایا گیا وہ اللہ کی بیٹیاں نہیں بلکہ اللہ کی اطاعت کرنے والے بندے ہیں۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک ہونے پر دلیلیں بھی قائم کی، وہ انشاءاللہ آگے آئیں گی۔ اس سورہ پاک کے اندر انبیاء کرام کا جو ہے انبیاء کرام کے واقعات ذکر کیے گئے، جن کا میں نے ابھی آپ کے سامنے نام لیا۔ اور اس سورہ میں یہ بھی بتایا گیا کہ قیامت کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ یاجوج ماجوج نکلیں گے، اور یاجوج ماجوج کی دیوار وہ پھٹے گی، وہ نکل کر کے باہر آئیں گے انشاءاللہ، آخر میں اس کا بھی ذکر آئے گا۔ اور اس سورہ میں قیامت کے دن شدید جو عذاب ہوگا وہ بھی بتایا گیا، کیسا ہولناک منظر ہوگا، قیامت کے دن زمین کیسے تبدیل کر دی جائے گی اور کیسے زمین کو لپیٹ دیا جائے گا، اس کا ذکر بھی آتا ہے۔ اور اس سورہ کو اس بیان پر ختم کیا گیا کہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہیں۔ یہ سارے مضامین انشاءاللہ اس کے اندر آئیں گے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ کے آغاز میں فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے لیے حساب کا وقت قریب آ گیا اور وہ پھر بھی غفلت میں پڑے ہوئے اعراض کر رہے ہیں۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں اگر بندہ غور کرے تو پہلا اس کے دل کے اوپر اثر یہ ہوگا کہ دنیا سے دل نہیں لگائے گا، اگر دل لگائے گا تو مولا سے دل لگائے گا۔ اور اس کی تفسیر میں وہ احادیث موجود ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک صاحب دیوار بنا رہے تھے، تو یہ سورہ جس دن نازل ہوئی اس دن ان کے پاس سے ایک صحابی گزرے۔ دیوان بنانے والے نے اس نکلنے والے سے پوچھا کہ آج قرآن کی کوئی آیت نازل ہوئی ہے کیا؟ اگر ہوئی ہو تو مجھ کو بتاؤ۔ تو جو گزر رہے تھے انہوں نے دیوار بنانے والے صحابی سے کہا کہ آج یہ سورہ نازل ہوئی، آج یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، اقترب للناس حسابهم، کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا، پھر بھی وہ غفلت میں پڑے ہوئے اعراض کر رہے ہیں۔ تو وہ جو آدمی جو صحابی دیوار بنا رہے تھے انہوں نے دیوار بنانا چھوڑ دیا، اپنے ہاتھوں کو جھاڑ لیا اور کہا اللہ کی قسم جب حساب کا وقت قریب آ گیا ہے تو اب یہ دیوار نہیں بنے گی، یعنی جب اللہ کی بارگاہ میں پیشی کا وقت اتنا قریب آ گیا ہے تو اب میں دیوار بنانے میں اپنا وقت نہیں لگاؤں گا، دیوار چھوڑو اللہ کی یاد میں لگ جا۔ اچھا یہاں پہ آدمی سوچ سکتا ہے اس آیت کریمہ کو نازل ہوئے 1400 سال سے زیادہ زمانہ ہو گیا،
ابھی تو قیامت آئی نہیں، اور فرمایا گیا کہ قیامت قریب آ گئی ہے۔ تو اتنی صدیاں گزر گئی، اگر قریب ہوتی تو اب تک آ کے چلی گئی ہوتی۔ تو مفسرین نے فرمایا اس حوالے سے کہ یہاں پہ جو یہ ارشاد ہوا کہ حساب کا وقت قریب آ گیا ہے، قیامت قریب آ گئی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جس چیز کا آنا یقینی ہوتا ہے وہ قریب ہی ہوا کرتی ہے۔ جو چیز آنے والی ہے وہ یقیناً قریب ہوتی ہے، آج نہیں تو کل آئے گی، کل نہیں تو پرسوں آئے گی، لیکن آئے گی۔ جب گاڑی روانہ ہو گئی آپ کے اسٹیشن سے تو اپنے مطلوبہ اسٹیشن تک اس کو پہنچنا ہی ہے، 1 گھنٹے میں پہنچے گی، 2 گھنٹے میں پہنچے گی نا۔ تو جو چیز آنے والی ہوتی ہے یقیناً وہ قریب ہوتی ہے، اس لیے فرمایا گیا کہ قیامت قریب ہے۔ دوسری وجہ اس کی یہ ہے، جب کسی چیز کا اکثر حصہ گزر جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ قریب ہے۔ جیسے مثال کے طور پر 1 گھنٹے کا کام ہے، پونا گھنٹہ ہو گیا، تو آپ یہی کہیں گے بس ختم ہونے والا ہے، بس قریب ہے۔ تو تمام انبیاء کرام اور ان کی امتیں آئیں گزر گئیں، 1,24,000 یا 2,24,000 کم و بیش انبیاء کرام آئے چلے گئے، اب صرف ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کی امت باقی رہ گئی۔ تو اس لیے اس اعتبار سے فرمایا گیا کہ اب قیامت قریب ہے۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں کو ملا کر کے فرمایا کہ قیامت اور میں دونوں ان انگلیوں کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ اب میں انگلی اٹھا کر کے اشارہ کر کے اس لیے نہیں بتا رہا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو اشارہ کر کے بتایا تھا وہ انگلیاں لاجواب تھی، وہ اشارہ کرنا کچھ ادب کے خلاف معلوم ہوتا ہے، اس لیے میں الفاظ میں وہ حدیث پاک بتا رہا ہوں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے دونوں انگلیوں کو ملا کر کے بتایا کہ قیامت ان 2 انگلیوں کی طرح ہم دونوں بھیجے گئے، یعنی میں آ گیا، اب قیامت اور میرے درمیان کوئی نہیں آنے والا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کا وقت متعین فرمایا، قیامت کا وقت بھی متعین فرمایا، لیکن نہ تو موت کا وقت بتایا اور نہ قیامت کا وقت بتایا، تاکہ انسان ہر وقت گناہ سے بچتا رہے، اللہ سے ڈرتا رہے، ہر وقت اللہ کی یاد کے اندر مگن رہے۔ تو قیامت کے دن کو اللہ تعالیٰ نے یوم حساب سے تعبیر فرمایا، اس لیے کہ قیامت کے اندر بندوں کا حساب ہوگا۔ تو یہ قیامت کا وقت قریب ہے، اسی کی تفسیر اس حدیث پاک میں بھی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام ہمارے پاس سے گزرے، اس وقت ہم لوگ جھوپڑی بنا رہے تھے، صحیح کر رہے تھے۔ تو آپ نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ ہم نے کہا کہ یہ جھوپڑی تھوڑی ٹوٹ گئی ہے، اس کو ہم لوگ صحیح کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اجل اس سے پہلے آنے والی ہے، اجل اس سے پہلے آنے والی، موت اس سے پہلے آنے، یعنی تم یہ کہہ رہے ہو کہ جھوپڑی پتہ نہیں کب ٹوٹ کر کے نیچے گر جائے، اس سے پہلے ہم اس کو بنا لیں۔ میرے آقا نے فرمایا یہ تو کب ٹوٹے گی اور کب گرے گی، تمہاری موت تو اس سے پہلے ہی آ سکتی ہے، اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی صحابہ کو یہی ذہن دیا جو اس آیت کریمہ میں موجود ہے کہ بندہ ہر وقت یہ تصور کرے کہ آج بھی موت آ سکتی ہے اور میرا حساب کا وقت آج بھی قریب ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا اس کا مقصد یہ تھا کہ جس طرح تم اس جھوپڑی کو صحیح کرنے میں لگے ہو، اس سے زیادہ اپنے آپ کی اصلاح کے اندر لگے رہو۔ یہ جھوپڑی جیسے ٹوٹ سکتی ہے، ایک دن تم بھی ٹوٹ کر کے زمین کے اندر جا سکتے ہو، تو اس کو صحیح کر رہے ہو تو اپنا آپ کو بھی صحیح کرنے کے اندر لگے رہو۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار باہر تشریف لائے تو ایک اونچا گنبد آپ نے دیکھا، پوچھا کس کا ہے؟ کہا فلاں انصاری کا ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام خاموش ہو گئے اور آپ نے اس کو دل میں رکھ لیا۔ جب وہ گنبد والا جو مکان بنایا تھا وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، سلام کیا، آپ نے اپنا چہرہ مقدس موڑ لیا۔ کئی بار ایسا ہوا، اس شخص نے چہرہ انور پر جب یہ آثار دیکھے، صحابہ کرام سب کچھ برداشت کر سکتے تھے، لیکن میرے آقا علیہ السلام کے چہرہ انور پر ناراضگی ہو، صحابہ اس کو کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ تو جب صحابی نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا تو ساتھیوں نے بتایا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نکلے تھے، تمہارا مکان دیکھ کر کے اللہ کے رسول علیہ السلام ناراض ہوئے ہیں۔ اب وہ گئے، جا کر کے انہوں نے اپنا مکان گرا کر کے زمین کے برابر کر دیا۔ پھر اللہ کے رسول علیہ السلام گزرے وہاں سے، پوچھا وہ مکان نظر نہیں آتا گنبد والا؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ ناراض ہوئے تو ہم نے اس کو بتایا، انہوں نے گرا دیا۔ تو میرا آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا ہر عمارت اس کے بنانے والے کے لیے وبال ہے، سوائے اتنی مقدار کے جس کے سوا کوئی چارہ کار نہ ہو۔ یعنی جتنی رہنے کی ضرورت ہے مکان کی، اتنا مکان بندہ بنا لے تب تو ٹھیک ہے، لیکن بلا وجہ جو ہے وہ بڑے بڑے بلڈنگ بنائے اور ان کے اندر رہ کر کے فخر کرے، وہ قیامت کے دن اس کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ تو بندے کو جب حساب کا وقت قریب آ گیا، اللہ کی بارگاہ میں حساب جب دینے کے لیے پہنچنا ہے،
اب اگر بندہ ان سب چیزوں میں لگا رہے تو پھر یہ بڑے افسوس کی بات ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ بعد سے ہم لوگ فلیٹ خریدنا بند کر دیں اور ہم لوگ جو ہے وہ مکان وغیرہ نہیں. مطلب اس حدیث پاک کا یہ ہے کہ بندہ دنیا کی جتنی ضرورت کا سامان ہے، جو ضروریات ہیں زمانے کے تقاضے کے اعتبار سے، اتنا بنائے، باقی ان چیزوں میں دل نہ لگائے. دل لگائے تو اللہ سے دل لگائے، یہ مقصود ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، میری اور دنیا کی مثال اس طرح ہے جس طرح کوئی سوار ہے اور کسی گرم دن میں ایک درخت کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے قیلولہ کر کے آرام کرے، پھر اس کو چھوڑ کر کے آگے چلا جائے. آپ سوچیں آپ جنگل میں جا رہے ہوں، دھوپ ہے، تھوڑی دیر درخت کے نیچے بیٹھتے ہیں، آرام کرتے، پھر نکل جاتے ہیں، تو وہاں پہ کیا کرتے ہیں؟ دل لگاتے ہیں کیا بیٹھ کر کے؟ تو ایسی دنیا کا بھی یہی حال ہے. ہم نے دیکھا ہے بچہ پیدا ہوتا ہے، لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، ان کا نام رکھ دو، نام رکھ دیا جاتا ہے، اور پھر جلدی آ کر کے ہمیں یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت فلاں کا بچے کا انتقال ہو گیا، اس کی جنازے کی نماز آپ پڑھا دیں. اور پھر یا پھر وہ ایک لمبے زمانے تک زندہ رہا تو پھر دوسرے جو امام رہیں گے ان کو آ کر کے لوگ کہیں گے کہ ان کا انتقال ہوا ہے، ان کا جنازہ پڑھائیں. تو یہ وہ چھوٹا سا وقت ہے جو کبھی کبھی دیکھنے میں لمبا نظر آتا ہے، لیکن بہرحال حساب کا وقت قریب ہی ہے. ایک اور حدیث پاک میں ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے، حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے میرا کندھا پکڑ کر کے مجھ سے کہا تھا، دنیا میں ایک مسافر کی طرح رہو، یا اس طرح رہو جیسے کوئی راستہ چلنے والا. حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ جب تم شام کو پاؤ تو صبح کا انتظار نہ کرو، اور جب صبح کو پاؤ تو شام کا انتظار نہ کرو. ہم نے دیکھا ہے صبح کرنے والے شام نہ کر سکے، اور شام کو ہمارے درمیان بیٹھ کر کے باتیں کرنے والے صبح تک زندہ نہیں رہ سکے. تو رب نے صحیح فرمایا، اقترب للناس حسابہ، وقت بالکل قریب ہے. اب انسان اگر اس کو دور سمجھے تو یہ اس کی کج فہمی ہے. بہرحال ان حدیثوں کا مفہوم یہی ہے کہ دنیا کی طرف میلان نہ ہو، دنیا کو اپنا ہمیشہ کا وطن نہ سمجھا جائے. بس یہ ہے کہ ضرورت کے مطابق دنیا کے اندر زندگی گزاری جائے، باقی اپنا دل اللہ کی بارگاہ میں لگایا جائے. اب اس سلسلے میں اگر میں تمام احادیث کو اگر کوٹ کرنے لگوں تو پھر بات طویل ہو جائے گی. آخر میں ایک حدیث پاک ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سلمان فارسی کی عیادت کے لیے گئے، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے. حضرت سلمان فارسی وہ صحابی ہیں جو تلاش حق کے اندر کہاں کہاں غلامی کی زندگی گزار کر کے میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے تھے. بڑی لمبی زندگی پائی تھی، غالباً 400 سال کی عمر انہوں نے پائی تھی، یا کم و بیش جو بھی انہوں نے زندگی پائی ہو. حضرت سعد نے جب حضرت سلمان فارسی کو روتا ہوا دیکھا تو پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حالانکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو میرے آقا تو آپ سے راضی تھے. آپ دیکھیں، غور کریں، حضرت سعد بن ابی وقاص نے اور کوئی بات نہیں کہی، بلکہ کہا تو کیا کہا کہ تم کو تو رونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ سے تو اللہ کے رسول علیہ السلام راضی ہو کر کے دنیا سے تشریف لے گئے. یعنی صحابہ کی نظر کے اندر سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ اللہ کے رسول ہم سے راضی ہیں. خیر، فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام کا وصال ہوا، آپ سے راضی تھے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ تو جا رہے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام سے ملاقات ہوگی، اللہ کے رسول علیہ السلام کے حوض کے اوپر حاضر ہوں گے. تو حضرت سلمان فارسی نے کہا میں موت سے گھبرا کے نہیں رو رہا ہوں، دنیا کی لالچ میں نہیں رو رہا ہوں میں. فرمایا لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے مجھ کو ایک نصیحت کی تھی کہ تمہارے پاس فقر اتنا مال ہونا چاہیے جتنا ایک مسافر کے پاس سفر کا خرچ ہوتا ہے. اب میں جب دنیا سے جا رہا ہوں، دیکھو میرا تکیہ بھی رکھا ہوا ہے، یہ پاس میں نہانے کا برتن بھی ہے، وضو کا سامان بھی رکھا ہوا ہے، اتنا سامان میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. میرے آقا علیہ السلام نے مجھ کو یہ وصیت کی تھی کہ دنیا میں اتنا ہی سامان رکھنا جتنا ایک مسافر کو ضرورت ہوتی ہے. تو میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اتنا سامان چھوڑ کے جا رہا ہوں. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، اے ابو عبداللہ، یعنی اے سلمان فارسی، آپ ہم کو نصیحت کیجیے جس سے ہم آپ کے بعد عمل کریں. تو حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ جب تم کو کوئی پریشانی ہو، جب تم کوئی فیصلہ کرو، جب تم کچھ مال تقسیم کرو تو اللہ کو یاد کیا کرو. کچھ بھی بات ہو تو صرف اللہ کو یاد کیا کرو. یہ آپ نے وصیت کی اور دنیا سے تشریف لے گئے. تو رب نے فرما دیا، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. حساب کا وقت قریب ہے. ہمارے کئی مقتدی ہیں جو ہمارے سامنے چلے گئے اور اپنے حساب تک پہنچ گئے. کتنے لوگ جانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں اور ہم بھی نہ جانے کب چلے جائیں. یہ آیت کریمہ سوتوں کو جگانے کے لیے ہے، غفلت میں پڑے ہوئوں کو بیدار کرنے کے لیے ہے، اور شیطان و نفس کے مغر و فریب میں پھنسے ہوئے لوگوں کو شیطان و نفس کے فریب سے باز آنے کا درس دینے کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.